الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کوہ صفا پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اعلان فرمایا۔ سننے والوں میں کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے اس دعوت کو اپنے خلاف دشمنی کا اعلان سمجھ بیٹھے۔ جو میرے آقا علیہ السلام نے دعوت دی اس دعوت کو اپنے خلاف دشمنی سمجھ بیٹھے کہ یہ تو ہمارے خلاف دشمنی نکال رہے ہیں، حالانکہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی یہ دعوت وہ دعوت تھی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ کعبہ مشرفہ کی بنا جو ہے وہ رکھی ہی اسی پر گئی تھی کہ یہاں پر توحید کے نعرے لگیں گے اور توحید کی اذانیں گونجیں گی، لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا، انہوں نے اس کو شرک کا مرکز بنا دیا۔ وہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، انہوں نے اسی کعبہ کو اسی کعبہ مشرفہ کے اندر 360 بت رکھ دیے تھے۔ 360 بت جو ہیں ان کے الگ الگ موسموں کے حساب سے خدا تھے، جی الگ الگ موسموں کے حساب سے تھے، الگ الگ قبیلے کے تھے۔ اس طرح کر کے جیسے وہ سفر کرتے تھے تو وہ بت بنا کے لے جاتے تھے ستو کا، اس میں تھوڑی شکر ڈالتے، ٹیسٹ ڈالنے کے لیے تھوڑی شکر ڈال دیتے، ستو کا بت بناتے، راستے میں لے جاتے، جب بھوک لگتی تو کبھی ایک ٹانگ توڑ کے کھا جاتے، کبھی دوسری کھا جاتے، ساتھ عبادت بھی کرتے رہتے، کبھی لنگڑے خدا کے، کبھی دونوں ٹانگوں کے بغیر خدا کی عبادت ہو رہی ہے، کبھی بازو کاٹ کے کھا لیا تو ٹنڈے خدا کی عبادت ہو رہی ہے، جی پھر جناب ایسے ایسے کھاتے کھاتے سر باقی بچ جاتا، جب بھوک تیز لگتی تو پھر کہتے یا اللہ ہن تو جانے یا پھر تیرا کم جانے، اسے بھی کھا جاتے، اس کو بھی اپنا الہ کہتے تھے نا، اسے جو بھی نام دیتے تھے بہرحال۔ تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے اس طرح کے کام کیے کہ اپنے اپنے الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے، الگ الگ قبیلے نے، پھر ہر گھر نے کوئی زیادہ مالدار ہوتا تو پھر اسی حساب سے خدا بناتا تھا اپنا، جی جیسے مثال جیسے ہم افطاری بناتے ہیں، جی غریب اپنے حساب سے بناتا ہے، امیر اپنے حساب سے بناتا ہے، وہی حساب ان کا تھا۔ وہ بھی جناب اپنے کھانے بناتے تھے، اپنے خدا بناتے تھے، جتنی حیثیت ہوتی اتنا مہنگا خدا بنا لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب ہوا یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے دعوت دی وہ مخالفت پہ اتر آئے، دشمنی پہ اتر آئے۔ اب ان کی مخالفت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اذیت ان کی اتنی بڑھی، تکلیف ان کی اتنی بڑھی کہ قصہ مختصر یہ کہ ابو جہل جیسا بدقماش جو ہے وہ جناب روزانہ نت نئے ظلم کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کے بازو زخمی ہے، کسی کے کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف، جی خون کپڑے خون آلود ہو چکے ہوتے ہیں ان کے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو صبر کی تلقین فرماتے رہتے، صبر کی تلقین فرماتے رہتے ہیں کہ صبر کریں صبر کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صبر انتہا کو پہنچ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں یہاں سے،
یعنی ان کا ظلم جو ہے وہ اتنا بڑھا، وہاں سے ہجرت کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان 2 بار تو ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے، حبشہ کو ہجرت کر کے گئے ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، اور ایک بار جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی گھر والی بھی ساتھ تھیں جی، آقا علیہ السلام کی شہزادی، انہوں نے بھی ہجرت کی، خدا علیہ السلام کی بیٹی ہجرت کر رہی ہیں، بتائیں۔ تو اس طرح کے معاملات تھے جی۔ پھر اب ہجرت کی انہوں نے تو آقا علیہ السلام کی شہزادیاں جو ہیں وہ خود انتظار میں رہتی تھیں کہ حبشہ سے کوئی خاتون آئے تو ہم ان سے اپنی بہن کا حال پوچھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھیں ان کا حال پوچھیں گے کیا حال ہے ان کا ہیں۔ پھر وہاں سے کوئی خواتین آتی ہیں تو وہ آ کے بتاتی ہیں کہ جناب میں ان کو مل کے آئی ہوں، ان کو دیکھ کے آئی ہوں ہیں جی، تو ایسی ایسی حالت تھی، کیفیت تھی ان کی، اچھی خبر سنتی تو خوش ہو جاتی تھی ہیں۔ تو اس طرح کے دن دیکھے صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، ربیع الاول شریف میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ جب یہاں پہنچے تو مکے کے مشرکین کی حرکتیں اور ان کا ظلم و ستم ختم نہیں ہوا، مختلف قسم کے جتھے وہاں سے سفر کرتے مدینہ منورہ کی طرف آتے، یہاں آتے تو ان کے جانوروں کو بھگا کے لے جاتے، بھگا نہ سکتے، لے جا نہ سکتے تو پھر جانوروں کو وہیں مار دیتے ہیں جی، ان کے کھیتوں کو آگ لگا دیتے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے کھیتوں کو، اور پھر جناب اس طرح کر کے کوئی صحابی آقا علیہ السلام کے غلام باہر مل جاتے اکا دکا تو ان کو شہید کر دیتے ہیں جی۔ پھر انہوں نے مکے کے مشرکوں نے اپنا قافلہ بھیجا، پورا وفد بھیجا کعب بن اشرف یہودی کے پاس۔ یہ کعب بن اشرف یہودی سے ایک دھمکیاں میں خط لکھا عبداللہ بن ابی کو کہ جناب ان کو، اور باقی جو مکے کے لوگ تھے، مدینے کے لوگ تھے اس طرح کے، ان کو کہا کہ یہ بھاگ کے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے، ہمارے لوگ ہیں، اگر تم نے ان سے لا تعلقی نہ کیا تو ہم تمہارے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیں گے۔ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی بدماشیاں، ان کی رشوت دوانیاں جو ہیں وہ مزید سے مزید فزوں ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ربیع الاول شریف میں میرے آقا علیہ السلام یہاں تشریف لائے، ربیع الاول ربیع الثانی مہینے گزرتے گئے۔ اب بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان اجازت مانگتے ہیں آقا علیہ السلام سے، مدینہ منورہ آ کے بھی آقا علیہ السلام ان کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، یعنی اتنا عرصہ تک آقا علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی اجازت مانگنے کے باوجود حضور اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ ذوالحج کے اندر ہیں جی، ذوالحج میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اجازت دی جہاد کی، اجازت ملی ہے، حکم نہیں ملا ابھی، یہ اس میں فرق ذہن میں رہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت دی، حکم نہیں دیا، اجازت ہے ان کو ہے جی، انصاف کی شرط کے ساتھ، عدل کی شرط کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی اجازت عطا فرمائی، کس مہینے میں؟ ذوالحج کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ ذوالحج کے مہینے میں۔ یہ یکم یعنی کہ ہجری سال کا پہلا سال تھا ہجری کا، اس کی ذوالحج میں اللہ تبارک و تعالی اجازت عطا فرما رہا ہے، اور 2 ہجری کو رجب میں یا شعبان میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد فرض فرما دیا۔ سمجھائیے، اجازت کب مل رہی ہے؟ یکم کو، یکم یعنی کہ پہلی ذوالحج کو، یعنی کہ وہ پہلی ہجری کو ذوالحج کے مہینے میں اجازت مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جہاد جو ہے وہ فرض کب ہو رہا ہے؟ 2 ہجری کو رجب میں یا شعبان میں، ان 2 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو فرض فرمایا، رجب میں ہو فرض یا شعبان میں ہو فرض۔ تو وہ جہاد جو ہے وہ بپا کب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کب ہوتا ہے؟ وہ جناب 17 رمضان المبارک کو، بدر والے دن، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوم الفرقان قرار دیا ہے جی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جس دن کو یوم الفرقان فرمایا، آج روزہ کتنا ہے جی؟ شروع ہو گیا، وہ جڑا شروع اور ایک دسوں نکڑا ہوا ہے 17واں تھا جی۔ جی ایسے سمجھیں کہ آج کا وہ دن تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی فتح پا کر کے، فرشتوں کی مدد اپنے سامنے ہوتے دیکھ کر کے جناب اس وقت جناب آرام فرما رہے تھے۔ بتائیں، مکے کے مشرک جو ہیں وہ اپنا جولی بسترا لے کے بھاگ رہے تھے وہاں سے ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا کہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن کے ساتھ لڑا جاتا تھا، جن کے ساتھ قتال کیا جاتا تھا، بانہم ظلموا، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، ان پر ظلم کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت عطا فرمائی، ان کو اجازت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ان پر ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، آپ میری طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ان کو لڑنے کی۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کرنے پر خود قادر ہے، خود قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ خود میدان جہاد میں اتریں، میدان کارزار میں اتریں، تو وہاں اتر کر کے یہ جناب اگر ان پہ غالب آ جائیں تو یہ غازی بن جائیں گے، اگر وہ غالب آ جائیں تو یہ شہید بن جائیں گے، ہیں جی۔ تو یہ ذہن میں رہے، پہلے جتنے بھی معاملات تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، سارے صفا ہو گیا، سارا معاملہ واضح ہو گیا، سارے کافر مارے گئے۔ ہود علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ہاں جی، قوم مدین کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، باقی جتنی بھی قومیں ہیں سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اور جہاد جو ہے وہ کتنا ہو رہا ہے، وہ بالکل تھوڑا سا ہو رہا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں نہیں فرماتا کہ سب کو تباہ فرما دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، اور ٹھنڈا بھی کیسے کرے گا یہ بھی دیکھیں، یہ بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ فرماتا ہے پہلے میں عذاب دیتا تھا، کسی کو جبریل چیخ مارتے تھے وہ تباہ ہو جاتے تھے، جبریل امین اٹھا کے الٹا پھینکتے تھے وہ تباہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارے تیرے دشمنوں کی سزا اور عذاب جو ہے میں نے یوں رکھا ہے کہ وہ عذاب بھی ہوگا تو تیرے غلاموں کے ہاتھوں ہوگا، ان کو یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ فرماتے ہیں ان کو عذاب دوں گا میں، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کے اہل ایمان کے ہاتھوں سے دوں گا، عذاب بھی ان کو ان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر کسی بندے کا کوئی دشمن ہو، اس نے کوئی بندہ مارا ہو کسی کا، اب دل میں ان کو تکلیف تو ہوتی ہے، ہاں جی، ان کی کوشش ہوتی ہے کبھی ہاتھ چڑھے تو اس کو ماریں، ہاں جی، اور وہ ان کو پتہ چلے یا وہ جا رہا تھا کسی گاڑی نے ٹکر ماری وہ مر گیا ہے، کچھ سکون تو آئے گا لیکن مزہ نہیں آئے گا ان کو، ہے یا نہیں؟ جب وہ دشمن ان کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو کہہ دیا جائے لو جی آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں سے چاہیں اس کو کاٹ کے پھینک دیں، تو اب ان کے دل کی جو حسرت ہے نا جی وہ پوری ہو جائے گی، دل کو سکون بھی آئے گا اور دل کو شفا بھی مل جائے گی، دل کو ٹھنڈک پہنچے گی جب اپنے ہاتھ سے دشمن کو ماریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ اہل ایمان کے جنہوں نے تکلیفیں دی تھی اہل ایمان کو، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو شفا عطا فرمائے گا، ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وہ ٹھنڈک رکھی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کے لیے؟ میں کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، یعذبہم اللہ، اللہ عذاب دے گا کیسے؟ بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے۔ ہیں کتنی بڑی بات ہے یار، ہیں آج بھی اگر لوگ کہیں کہ جناب جیسے آج کل خناس لوگ جو ہیں وہ جہاد سے بھاگنے والے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جناب فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا خدا جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھی، ہم تو نہیں جاتے لڑنے کے لیے، ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اکبر سید اکبر الہبادی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی بات کی تھی اپنے دور میں، فرماتے ہیں جس طرح لوگ یہ سارے دین سے بھاگے جا رہے ہیں نا، کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وقت ہے کہ اکیلے رسول ہی رہ جائیں گے خدا کے ساتھ، ہیں بتائیں، جس کو بھی دیکھو دین کا نام لینے پہ راضی نہیں ہے، دین کا نام لینے پہ آمادہ ہی نہیں ہے بندہ، جس کو بھی دیکھو ہر ایک کا حال یہی ہوا پڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ان کو جہاد کی، قتال کی، میں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، میں کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے،
ان کے گھروں سے نہ حق نکالا گیا ہے، مکہ مکرمہ سے ان کو نکالا گیا، بے گھر کر دیا گیا ان کو۔ کس نے نکالا؟ مشرکین نے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اہل ایمان کو ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ بتائیں آج کتنے لوگ ہیں احمق نعوذ باللہ من ذالک، جو صرف یہی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ جناب ان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ بدر میں ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، ان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے تھے جناب، ان کا مال لینے چھیننے کے لیے گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اگر مال لینے بھی گئے تھے تو وہ مال مدینہ منورہ میں بڑے باوثوق ذرائع سے خبر پہنچی تھی کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھروں کا جو سامان پڑا ہوا تھا وہ اسی سامان کو اٹھا کر کے ملک شام بیچنے جا رہے ہیں، اسی سامان کو اٹھا کے ملک شام گئے ہوئے تھے وہ۔ اور باقی اس کے بعد بھی مدینہ ان کے گھر انہی کے قبضے میں، ان کی جائیدادیں انہی کے قبضے میں، ان کے باغات انہی کے قبضے میں، گھر کا سامان سارا انہی کے قبضے میں، اور مدینہ منورہ میں آ کر کے بھی ان کو سکون جناب ان کو میسر نہیں ہے، یہاں آ کر بھی جناب بدماشیاں کر رہے ہیں۔ ایسا بندہ جو جناب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے والا ہو، اس کا راہ روکنے کے لیے جانا یہ کہاں کا ظلم ہے یار؟ کون کہتا ہے یہ ظلم ہے؟ کون کہتا ہے یہ جناب یہ دست درازی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو اسباب بیان فرمائے ہیں کہ بدر میں یعنی اہل ایمان کو ہم نے لڑائی کی اجازت کیوں دی ہے؟ بتائیں اتنا حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور فرمایا کہ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حق، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات فرمائی، مَا إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف اسی بات پر انہوں نے ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کو اسی بات پر انہوں نے ظلم و ستم کر دیا صحابہ کرام علیہ رضوان پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، بس اسی بات پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفع نہ کرتا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفع نہ کرتا بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ بدماش ہوئے کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں اہل حق کو کھڑا نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، فرمایا کہ پھر گرا دیے جاتے وہ عبادت خانے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ عبادت خانے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھے، وَمَسَاجِد، اور مساجد تک گرا دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باطل جو دریدہ دہن ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ٹکر لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے بندے کھڑے کیے، ہر دور کے اندر ایسی جماعت کھڑی کی جو جماعت کھڑی ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے عبادت خانوں کی، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا تھا، ان کی حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے آتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے ان ذلیلوں کو دفع فرمایا، اللہ نے دفع فرمایا ان کو۔ بتائیں اس سے ثابت ہوا یہ آیت مبارکہ کیا بتا رہی ہے؟ یعنی آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی ہیں خاص، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی جاتا ہے۔ یہ لفظ دیکھ لیں آپ، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، میں جہاں پہ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، ہاں جی مسجد ہو گئی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اپنے بندے کھڑے نہ کرتے یہ تو ان کو گرا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عبادت خانے تھے ان کو یہ گرا دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عبادت خانے تھے ان کو یہ گرا دیتے، ان کو رہنے نہ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مساجد کو گرا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے پھر اپنے بندے کھڑے کیے، ہم نے پھر اپنی جماعت کھڑی کی، جو جماعت آگے آ کر کے انہوں نے ان کے پنجہ ظلم کو توڑ دیا۔ ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عبادت خانے بچ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عبادت خانے بچ گئے، اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کے زمانے میں رب تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں بچ گئیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں ان کے دل میں، چونکہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے دل میں بہت زیادہ تڑپ پیدا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی، یہاں تک کہ صحابہ کرام بیمار ہو گئے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اور قہوے کا شوق ایسا تھا، ہمارے والا تو حساب ہے نہیں کہ ہمیں شوق بھی اٹھے تو ہم جائیں 4 دن بعد ہمارا شوق ہی فوت ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ حاجیوں کے منہ سے ہم نے وہاں سنا ہے، کہتے ہیں یہاں تو آ کے پھنس گئے ہیں ہم۔ بتائیں یہاں آ کے پھنس گئے ہیں۔ میں کہا اصل وطن تو ہے ہی وہی بھائی، ہے یا نہیں؟ تو وہاں جا کے پھنس گیا مطلب تیرا وطن وہ تھا ہی نہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، تو اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں ان کی
طبیعت میں چونکہ ایک بات تھی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھیں، آقا علیہ السلام جب نکلے نا جی کعبہ مشرفہ سے باہر نکلے تو تھوڑا دور جا کے آقا علیہ السلام نے کعبہ کی طرف منہ کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ساری کائنات میں پوری زمین میں تو ہی مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، مجھے یہاں کے رہنے والے لوگ مجبور نہ کرتے تو کعبہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی بھی نہ جاتا، میں اس لیے جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے۔ بتائیں، ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک بات نقل کی ہے، وہ بہت ہی شاندار ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کعبہ مشرفہ کی زیارت کب کریں گے ہم؟ بار بار پوچھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہیں ایک جگہ تشریف لے گئے، وہ مسجد شریف تھی، اس مسجد شریف میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام، وہ اس کی کھڑکی تھی ایک مسجد کی، آقا علیہ السلام نے وہ کھڑکی کھولی نا جی، فرمایا آقا علیہ السلام نے یہاں سے دیکھو، وہیں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے ان کو کعبہ مشرفہ کی زیارت کروا دی، مدینہ منورہ سے کعبہ مشرفہ کی زیارت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں ترکیوں کے زمانے تک وہ جگہ وہ موجود رہی، اس کو کہتے تھے تاکہ کشف، تاکہ کشف، تا کہتے ہیں نا، بنے ہوتے تھے پہلے گھر، پتہ نہیں دیکھے ہیں، پرانے کچے گھر ہوتے تھے، اس میں بنے ہوتے تھے، تو وہ تاک بنا ہوتا تھا، وہ کھولا آقا علیہ السلام نے اس کی کھڑکی کو، تو یہیں سے کھڑے ہو کے ان کو کعبہ مشرفہ دکھائی دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ترکیوں کے زمانے تک جو ہے وہ تاکہ کشف موجود رہا ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اور اگر آپ دیکھیں نا کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے عمرہ کے لیے، آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا آقا علیہ السلام عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا شوق جو ہے وہ بڑھ گیا، تو روانہ ہو گئے عمرہ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو منظور یہ نہیں تھا کہ اس سال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ آنے والے وقت میں کریں، اگلے سال عمرہ کریں۔ تو پھر یہی ہوا کہ اب ایک دم سے جب ان کے ساتھ حدیبیہ والا معاملہ پیش آیا، ان کے ساتھ صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، تو آقا علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا یہیں سے واپس چلے جائیں، اس سال آپ نہیں آئیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ آقا علیہ السلام میں ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر یہ بجلی بن کے گرا، وہ ان کا ایک شوق رب تعالیٰ کی گھر کے دیدار کا ہے جی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام صحابہ کو فرما رہے ہیں، میں کہ بھئی احرام کھولو اور اپنے حلق کر لو اور اس کے بعد قربانی کر لو، ہیں جی۔ اللہ اکبر، حضور فرما رہے ہیں کسی کو سنائی نہیں دے رہا، ایسے گمسم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں رب تعالیٰ کے گھر کے دیدار جو ہے نا، وہ دیدار یا رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے دیدار کا شوق کتنا تھا، شوق دیدار کتنا تھا ان کو، ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں اٹھا یار، 1400-1500 بندے، ایک بندہ بھی نہیں اٹھا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے ان کو کہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصل میں آپ کو تو پتہ ہے یہاں پیدا ہوئے، پھر آپ نے ان کو کعبے کی محبت اتنی پلائی ہے، ہیں جی، تو کعبے کی محبت ان کے دلوں میں اتنی رچ بس چکی ہے، اب جناب وہ اتنی تڑپ لے کے یہاں پہنچے ہیں، بالکل کعبے کے قریب پہنچ کے یہاں سے خالی ہاتھ چلے جائیں کعبے کو دیکھے بغیر، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے وہ گمسم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اس لیے ان کو آپ کی بات سنائی نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اب کیا کیا جائے ان کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس آپ جو ہے نا ان کے سامنے جائیں، آپ جو ہے نا اپنے احرام کھول دیں، اپنے بال مبارک کا جو ہے نا وہ اتروا دیں، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے کے سارے جناب وہی کام شروع کر دیں گے جو آپ نے کیا ہوگا، ہیں؟ آپ بتائیں نا، جو بات بات پہ کہتے ہیں جناب ان عورتوں کی پتہ ہوئے، ہیں عورتوں کو کیا پتہ جی، ان سے مشورہ نہیں لینا چاہیے بھائی۔ بتائیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک فارسی کا ایک ربائی ہے، ماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں نہ بنائیں، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی ہیں، تو اسی طرح کر کے نہ ہر عورت عورت ہے، نہ ہر زن زن است، نہ ہر مرد مرد است، کہتے ہیں نہ ہر مرد مرد ہے، نہ ہی ہر عورت عورت ہے، سمجھائیے نا۔ کئی مردوں میں زنانے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا جناب، کوئی بات اچھی بھی کرنی ہے کہیں پہ ایسے ہی رڑ مار دینی، ہیں ہوتے نا، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان سے آپ کو مشورہ لے لیں، کو الٹی پٹو کی چھوڑیں گے ایسی کہ بندہ اگلا ہکا پکا رہ جائے گا، یار یہ کیسا مرد ہے بیچارہ، اس کو اتنے پتہ کو نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کر کے کئی پھر خواتین ہوتی ہیں وہ ایسی دنا ہوتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہیں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ہیں کیا خاتون تھی یار، ہیں
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی کو دیکھیں، آپ کی پھوپھی ہیں جی، لوگ جمع ہو کے آئے آپ کے دروازے پہ دستک دی کہ اماں بارش نہیں آ رہی، پورے گیلان میں سارے پریشان ہیں، دعا کریں۔ میں اچھا بیٹا، اور ہمارے جیسے ہوتا تو مصلی ڈھونڈتا، وضو کرتا، لیکن اماں نے کیا کیا، اماں نے جھاڑو اٹھایا، پورے گھر کے صحن میں جھاڑو لگا دیا، کہنے لگی یا اللہ جھاڑو تو لگا دیا، اب چھڑکاؤ کون کرے گا؟ صرف اتنا کہا ہے، اتنا کہا ہے، ہاں جی۔ اسی وقت کہتے ہیں کہ بادل آئے، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ ایسی بھی خواتین تھی۔ تو اس طرح کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مزے کی بات، ایک خلیفہ تھا بنو عباس کا، بہت بڑا خلیفہ تھا وہ، بڑے روب و جلال والا تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک مائی صاحبہ تھی، اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا، مائی صاحبہ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ گرفتار ہوا تو مائی صاحبہ جناب سیدھی دربار میں پہنچ آئی، ہاں جی۔ تو جیسے جناب دربار میں پہنچی تو اس نے آگے بادشاہ کو، خلیفے کو کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ قید میں ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کو نکال دے، نہیں تو میں تجھے ساتھ وہ حشر کروں گی، تجھے ایسا غائب کروں گی جیسے قرآن کے 15 پاروں میں لفظ کلّا کو نہیں، لفظ کلّا کو نہیں 15 پارے میں۔ وہ ایک دم سے اسے سناٹا چھا گیا پورے دربار پہ۔ اس نے کہا بھائی نے کیا بات کر دی ہے؟ اس نے حافظ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اٹھاؤ قرآن پاک ذرا دیکھو، پہلے 15 پاروں میں کلّا ہے بھلا؟ وہ سارے حافظ دیکھنے لگے، قاری بیٹھے ہوتے وہ دیکھنے لگے، علماء بیٹھے ہوتے غور کرنے لگے، مائی نے کیسی بات کر دی ہے؟ آج تک کسی کی توجہ نہیں گئی تھی اس طرف، ہاں جی۔ مائی نے کہا کہ جیسے کلّا غائب ہے نا پہلے 15 پاروں سے، ایسے تجھے غائب کر دوں گی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جناب بھاگے، قرآن پاک اٹھا کے دیکھا انہوں نے کہا جی واقعی پہلے 15 پاروں میں کلّا کوئی۔ انہوں نے کہا چھوڑو مائی کے بیٹے کو ابھی۔ مائی کہیں یہ نہ ہو کہ مائی نے جیسی اتنی علمی بات کی کوئی دھمکی اس کی پوری ہو جائے پھر، ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پشاور کے علاقے میں سلطان آئے ہوئے تھے، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، یہاں تک حکومت پھیلی ہوئی تھی آپ کی، یہ لاہور جو سارے علاقے انہی کی سلطنت میں تھے۔ تو یہاں آئے ہوئے تھے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی بوڑھی اماں آ گئی، وہ کچہری لگاتے ہیں نا سننے کے لیے لوگوں کی شکایتیں۔ اور مائی آئی بوڑھی، وہ کہنے لگی کہ محمود میری بکریاں چوری ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں تیری بکری چوری ہو گئی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں یہاں آپ کی بکریاں۔ اللہ اکبر۔ اماں کو چڑھ نہیں گیا غصہ، اماں کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اماں دوڑ کے آئی غزنوی کی طرف۔ اس نے کہا پھر جتنی سنبھال سکتا اتنی رکھنا کو، میں باقی چھوڑ دے دوں۔ کتنی بڑی بات کی۔ سلطان رحمہ اللہ جو ہیں وہ ہل گئے جناب یہ بات سن کے، انہوں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، میں نا ابھی ڈھونڈو مائی کی بکریاں پہنچاؤ اس کے پاس بھائی، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے دے دیں، نا میں اسی کی بکریاں ڈھونڈو اور وہی پہنچاؤ ماسی تک۔ مائی کو بکریاں مل گئی نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ایسے مجمع لگا ہوا ہے جناب، صحابیات بھی بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، جس نے مہر جو ہے وہ زیادہ دیا تو ہم اسے واپس لیں گے، مہر زیادہ نہیں دینے دیں گے ہم۔ اور ایک مہر جو ہے وہ ایک مدت بیان کی ہے انہوں نے، ایک حد کہ اتنا مہر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی شہزادی کا مہر تھا کہ اتنا مہر جو ہے اس سے زیادہ کسی نے دیا تو پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ مائی صاحبہ جو ہے نا بوڑھی اماں وہ کھڑی ہوئی، وہ کہنے لگی دیکھو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا، ہمیں پتہ ہے ہم نے جو فرض کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حد مقرر نہیں کی تو عمر تو کون ہوتا ہے حد مقرر کرنے والا؟ اللہ اکبر کبیر۔ جب مائی صاحبہ نے یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے بولنے لگے، فرمایا کہ امرأۃ اصابت و عمر اخطأ، مائی نے اچھی بات کی ہے، مائی نے سیدھی بات کی ہے، درست بات کی ہے، عمر سے بھول ہو گئی ہے، عمر سے بھول ہو ہیں۔ بتائیں یہ تو ہر ایک جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا، جیسے جناب ہر مائی کو ایسے سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ عورتوں کی عقل جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے، کوئی یہاں کے کہتے ہیں کھتی میں ہوتی ہے، کوئی ٹخنوں کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی، ہاں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوئی بندے بیچارے ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ان کو دیکھیں تو ایسے جناب خادم بنے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ جب مائی صاحب آگے سے شٹپ کہتی ہے تو فوراً جناب شٹپ ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کو، ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس قدر شوق تھا کعبہ مشرفہ کی زیارت کا، ہاں جی۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ تو کب ہم کھڑے ہوں گے کعبہ مشرفہ جو ہے ان مشرکوں کے شرک سے پاک کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اذانیں پڑھیں گے؟
ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو مکہ مکرمہ کے فتح کرنے کی جو پیچھے سب سے بڑی خواہش تھی، سب سے بڑا جو جذبہ کار فرما تھا، وہ یہی تھا کہ کعبہ مشرفہ جو ہے وہ ہماری تولیت میں آ جائے، وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، مشرکوں کے گندے ہاتھ جو ہیں وہ اس سے ہٹ جائیں، وہاں جو شرک کا انہوں نے اڈا بنا رکھا ہے وہ شرک دور ہو جائے، بتوں کو وہاں سے نکال پھینکا جائے ہیں، تو پھر جناب جا کر کے ہم جناب وہاں اللہ اللہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اذانیں پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں جناب، ہیں بتائیں پیچھے سارا شوق ہی یہی تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں بات جب جہاد کی نا جی، تو وہاں بات اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسجد کے دفاع کی لایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رب کے گھر کا دفاع کرنا یہ ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے گھر کا کام کرنا، رب تعالیٰ کے گھر کی نوکری کرنا ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے، یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے جناب منتخب فرما لیا ہے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب کیا ہوا جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ جب مکہ فتح ہو گئے نا جی، ہیں مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں دور دور، صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ جناب کھینچ رہے ہیں، وہ بت جو تھا نا بڑا بت تھا ان کا حبل، وہ بندھا ہوا تھا باہر، وہ اتنا اونچا تھا کہ کعبے کی چھت تک تھا، اتنا اونچا، اور جناب بڑے بڑے اس کے پلر تھے نیچے، ستون تھے اس کے، اتنا بڑا تھا وہ، سارے مشکلیں جو حل کرتا تھا، کھا پی کے موٹا ہو گیا ہوگا ہے نا، تو وہ اتنا جناب بڑا ان کا وہ بت جو تھا بڑا، ہیں جی وہ لات منات سارے کے سارے وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہوا کیا جی، صحابہ کرام علیہ رضوان جب اس کو رسے پکڑ کے کھینچ رہے تھے نا، آپ کو پتہ ہے یہاں بھی پلے دار کھینچتے ہیں، منڈی میں کھینچتے ہیں نا، تو جب کھینچتے ہیں تو سارے مل کے جب زور لگاتے تو کہتے ہیں کہتے نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں یہ کوئی اور آواز ہوں جی، یہی ہوں نا جی، تو اس طرح کر کے آواز نکالتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب زور لگا رہے ہیں نا، میرے آقا علیہ السلام نے میں صحابہ ذرا یہ جو ہے نا اس کو ذرا زور سے نکالو، اس کو ذرا زور سے نکالو، مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ان کی چیخیں نکلیں گی، ہیں میں یہ جو تمہاری آواز ہوگی نا، میں اس آواز سے ان کی چیخیں نکلیں گی، لو بھی ہمارے خداؤں پہ زور لگا رہے ہیں حضور کے صحابہ کرام علیہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ نے میں ضرور بھی ضرور اللہ بھی مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا، اللہ کی مدد کرنے آئے گا جو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے، میں جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمانے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ قوی عزیز، میں تم کمزور ہو نا صحابہ، تم کمزور ہو نا، تعداد میں تھوڑے ہو نا، تمہارا کام ہے صرف میدان میں آ جانا، ان اللہ قوی عزیز، جس کے ساتھ تمہاری یاری ہے وہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، وہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارا کام ہے میدان میں آ جانا، تو پھر تمہارا کام ہے صرف نیت لے کے آ جانا، ہم مدد کرنے جا رہے ہیں جی رب کے دین کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں فرشتے بھیج کے جناب اپنے دین کی مدد کروا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔